صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ باب مواقیت الصلاۃ جاری ہے، اور آج کا ہمارا باب ہے من ادرک من الفجر رکعہ، کہ وہ شخص جس نے طلوع آفتاب سے قبل فجر کی ایک رکعت پا لی۔ یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، اور یہ وہی احادیث ہیں جو دوسرے باب کے اندر آئی ہیں، تو ان کو ہم جلدی سے پڑھ کے انشاءاللہ گزر جائیں گے۔ حدیث ہے 554، اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادرک من الصبح رکعتا، کہ جس نے صبح کے وقت ایک رکعت پا لی قبل ان تطلع الشمس، اس سے پہلے کہ سورج طلوع ہو جائے، فقد ادرک الصبح، تو اس نے صبح کی نماز پا لی۔ ومن ادرک رکعتا من العصر، اور جس نے عصر کی ایک رکعت پا لی قبل ان تغرب الشمس، اس سے پہلے کہ سورج غروب ہو جائے، فقد ادرک العصر، تو اس نے عصر پا لی۔ تو یہ ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ نمازوں کے اوقات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ افضل وقت کون سا ہے، اول وقت پسندیدہ ہے، اور خاص طور پہ عصر کے لیے تو اول وقت زیادہ پسندیدہ ہے، اور فجر اور عصر دونوں نمازیں وہ ہیں کہ جن کی حفاظت کے بارے میں الگ الگ حدیث ہم نے پڑھی ہیں، اور بہت زیادہ فضیلت ان نمازوں کی ہے۔ ان کو اول وقت میں پڑھنا، بہترین وقت میں پڑھنا، دل لگا کے پڑھنا، اور لمبی قرات خاص طور پہ فجر کے اندر کرنا، یہ پسندیدہ ہے۔ لیکن اگر کبھی کوئی ایسی مجبوری ہو گئی ہے، رات دیر ہو گئی سونے میں، بیمار ہے، مریض ہے، کوئی اور وجہ ہو گئی ہے، سفر ہے، اور اس کی آنکھ کھلی ہے، تو اس وقت بالکل سورج نکلنے کا وقت قریب ہے، لیکن اتنا وقت ہے کہ وضو کر کے وہ ایک رکعت پڑھ سکتا ہے، تو اس کو نماز قضا نہیں کرنی چاہیے، اور پڑھ لینی چاہیے، اور اپنی رکعتیں جو ہیں پوری کر لینی چاہیے۔ اسی طرح اگر عصر کا وقت ہوا ہے تو اس کو بھی اسی طرح کر لینا چاہیے۔ لیکن یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اتنا ہی تنگ وقت ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ فجر کا یعنی سورج نکلنے کے بعد پڑھ لی جائے، یا پھر اس کو بس تیز تیز پڑھ لیا جائے اور بعد میں اس نماز کو دوبارہ پڑھ لیا جائے، لیکن اس کی تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اگلی حدیث بھی اسی طرح سے ہے 555، اور باب ہے من ادرک من الصلاۃ الرکعہ، کہ جس نے نماز کی ایک رکعت پا لی، اور یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادرک رکعتا فقد ادرک الصلاۃ، جس نے ایک رکعت پا لی اس نے نماز پا لی۔ اچھا، اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی خاتون اگر حائضہ تھی اور وہ حیض سے پاک ہو گئی ہے، ٹائم پہ اس کے لیے بس اتنا وقت تھا کہ وہ غسل کر کے تو ایک رکعت پا سکتی ہے، تو اس کو وہ ایک رکعت پڑھ لینی چاہیے۔ تو مطلب یہ بس ان کی حدیث کا اصل مقصود کیا ہے کہ نماز کا تھوڑا سا وقت بھی مل جائے تو حاضری لگوا لیں، بجائے اس کے کہ نماز چھوڑ دی جائے۔ فجر کے وقت خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آنکھ کھلتی ہے دیر سے، اور گھڑی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اوہ اب تو 5 منٹ رہ گئے، اب اٹھنے کا کیا فائدہ۔ تو یہ غفلت اور سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر 5 اور 7 منٹ بھی ہیں تب بھی اٹھیں، جلدی سے وضو کر کے اور جلدی نماز پڑھ لیں، اور جلدی میں اگر سمجھا کہ حق ادا نہیں ہو رہا تو سورج نکلنے کے بعد دوبارہ نماز پڑھ لیں، لیکن اس وقت اپنی حاضری لگوا لیں تاکہ ہم اللہ کے حضور غیر حاضر نہ ہوں۔ ہر حال میں اللہ کے حضور حاضری جو ہے وہ لگوا لی جائے۔ اب اگلی حدیث اور اگلا باب ہمارا ہے باب صلاۃ بعد الفجر حتی ترتفع الشمس، نماز فجر کے بعد سورج بلند ہونے تک نماز کا حکم۔ اچھا، اس کے بارے میں بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کسی حد تک کہ سورج طلوع ہوتے وقت اور سورج غروب ہوتے وقت نمازیں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، کہ یہ 2 اوقات جو ہیں یہ سورج پرستوں کے اوقات تھے، اور تیسرا وقت بھی جب دوپہر کا وقت سورج بالکل نصف النہار پہ ہو۔ تو خاص طور پہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت جو ہے یہ جو سورج پرست لوگ ہیں وہ نماز پڑھتے تھے یا وہ اس کی عبادت کرتے تھے، تو ان 2 اوقات میں خاص طور پر نماز پڑھنے یا سجدہ کرنے سے منع کیا گیا۔ تو باب ہے نماز فجر کے بعد سورج کے بلند ہونے تک نماز کا حکم، اور حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عن ابن عباس یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال شہد عندی رجال مرضیون، کہ میرے سامنے چند قابل اعتماد لوگوں نے گواہی دی، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عمر، اور ان میں میرے نزدیک سب سے قابل اعتماد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الصلاۃ بعد الصبح، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا ہے،
حتی تشرق الشمس وبعد العصر حتی تغرب، یہاں تک کہ فجر کے بعد سورج روشن ہونے تک اور نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک، یعنی یہ 2 اوقات ہیں جب فجر کی نماز پڑھ لی اس کے بعد سے لے کے سورج اچھی طرح روشن ہونے تک، اور عصر کے بعد جب نماز پڑھ لی تو اس کے اچھی طرح غروب ہونے تک۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے کچھ لوگوں نے گواہی دی کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح حدیث ہے، اور وہ سب لوگ جو ہیں کہا کہ وہ پسندیدہ افراد ہیں، یعنی بہت قابل اعتماد شخصیتیں ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ قابل اعتماد شخصیت جو تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، یعنی انہوں نے یہ گواہی دی سب نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ صبح نماز کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھنے چاہیے، اور حنفیہ کے نزدیک یہ حدیث جو ہے نماز فجر اور نماز عصر کے بعد کسی طرح کی نفل نماز جو ہے وہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ البتہ اگر کسی شخص کی کوئی نماز قضا ہو گئی ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے فجر کے بعد یا عصر کے بعد، لیکن اس وقت جب کہ سورج ابھی طلوع ہونا یا غروب ہونا شروع نہیں ہوا۔ جب عین طلوع کا وقت شروع ہو گیا اور سورج کا ایک کنارہ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا، اس وقت تو قطعاً کوئی نماز جو ہے وہ نہیں پڑھی جا سکتی، نہ قضا نماز اور نہ نوافل۔ امام شافعی جو ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ایسے نوافل جو نوافل سببیہ ہیں، جنہیں کہا جاتا ہے کہ ذات السبب، یعنی ان کا کوئی نہ کوئی وجوب جو ہے، کیونکہ سبب موجود ہے ان کے پڑھنے کا، تو وہ ان کے درمیان ان اوقات میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ مثلا تحیۃ المسجد ہے کہ مسجد کے اندر داخل ہوئے، اس وقت فجر کے بعد کا وقت تھا تو بیٹھنے سے پہلے 2 نفل پڑھ لیں۔ اسی طرح تحیۃ الوضو، اگر وضو کیا اور وضو کے 2 نفل ہیں وہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر طواف کیا ہے اور طواف کے بعد کی رکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں خانہ کعبہ میں تو لوگ ہر وقت میں ہی نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، فجر کے بعد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور مغرب سے پہلے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ شافعی مسلک ہے کہ فجر کے بعد بھی طلوع آفتاب کا جب ابھی کوئی کنارہ شروع نہیں ہوا، وہ تو سب کے لیے متفق ہے کہ جب سورج طلوع ہونا شروع ہو گیا اور اس کا کوئی کنارہ نظر آنا شروع ہو گیا، اس وقت تو کوئی بھی نہیں پڑھ سکتی، یعنی کسی مسلک میں بھی نہیں ہے۔ لیکن جب تک سورج کا کنارہ نظر نہیں آیا لیکن فجر کے بعد فجر کا وقت گزر چکا ہے، تو اس وقت امام شافعی کے نزدیک جو نوافل سببیہ ہیں وہ پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ بھی نہیں پڑھے جا سکتے، بلکہ یہ آتا ہے بعض جگہوں پہ بعض کتابوں کے اندر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اگر کوئی ایسے وقت میں نماز پڑھتا تھا تو اس کو سزا دیتے، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود، ابو ہریرہ، یہ سب صحابہ جو ہیں، اور حضرت زید بن ثابت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان اوقات میں نماز کرنے میں کراہت کرتی تھیں۔ یہ عمدۃ القاری کے اندر ہے۔ لیکن بہرحال فقہا نے جو 2 طرح کے مسالک ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اگلی حدیث ہے 557 عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحروا بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروبها، کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت نماز کا قصد نہ کرو، ٹھیک ہے، کہ ارادہ نہ کرو یہ نماز پڑھنے کا کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہے یا سورج غروب ہو رہا ہے۔ اور اس میں یہی بات ہے کہ جب سورج کا کنارہ نظر آ گیا ہے طلوع ہوتے وقت یا کنارہ جو ہے وہ غروب ہونا شروع ہو گیا تو اس وقت نماز مؤخر کر دو اور سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھو۔ وقال حدثني ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا طلع حاجب الشمس فاخر الصلاة حتى ترتفع، کہ جب سورج کا کنارہ طلوع ہو تو اس کے بلند ہونے تک نماز مؤخر کر دو یہاں تک کہ وہ پورا طلوع ہو جائے۔ وَإِذَا غَابَ، اور جب وہ غروب ہونے لگے، حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغیب، اور جب اس کا ایک کنارہ غروب ہونے لگے تو اس کے مکمل غروب ہونے تک نماز کو مؤخر کر دو۔ تابعہ عبدہ، اسی حدیث کی تابعیت کی ہے ان کے غلام نے بھی۔ اور حدیث نمبر 559 یہ بھی اسی موضوع کے بارے میں ہے، اور یہ حدیث جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں دوسرے باب میں اور موضوع کے تحت۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیعتین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قسم کی بیوع یعنی 2 قسم کی تجارت سے منع کیا ہے۔ وَاللبستین،
اور 2 قسم کے لباسوں سے منع کیا ہے، وعن صلاتین اور 2 قسم کی نمازوں سے منع کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قسم کی تجارت، 2 قسم کے لباس پہننے سے اور 2 قسم کی نمازوں سے منع فرمایا۔ نہا عن الصلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا ہے جب تک کہ سورج طلوع ہو جائے، وبعد العصر حتی تغرب الشمس، اور عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا ہے تاکہ سورج غروب ہو رہے، وعن اشتمال السماع، اور اشتمال السماع سے منع کیا ہے۔ اشتمال السماع ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہ ہوتا ہے کہ ایک چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ لیں اور پھر اس میں ہاتھ بھی باندھ لیے، لپیٹ لیے اور سارا جسم بھی لپیٹ لیا، اور پھر ذرا ہلے تو وہ چادر کھل گئی اور سارا تتر کھل گیا، تو اس طرح سے ایک چادر کے اندر اپنے آپ کو لپیٹنے سے منع کیا۔ اس کی پوری تفصیل ہم نماز کا لباس تھا اس کے باب میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَأَنِ الْإِحْتِبَاءِ فِي صَوْبٍ وَاحِدٍ یفضی بفرجہ الی السماء، یہ بھی اسی طرح کی چیز ہے کہ ایک کپڑے میں اس طرح احتباء سے منع فرمایا کہ اس کا سطر جو ہے وہ بالکل کھلا ہوا آسمان کی طرف، وہ بھی ایک چادر کے اندر لپٹنا تھا اور یہ بھی ایک چادر کے اندر لپٹنا ہے، دونوں ٹرمز دونوں کے لیے الگ الگ ہیں۔ وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ، جو 2 تجارتیں جن سے منع کیا ہے یہ منابذہ اور ملامسہ ہیں، ان کی تفصیل بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اور منابذہ اور ملامسہ جو ہیں کہ اس طرح کی تجارت ہے کہ جس میں ایک چیز کی قیمت لگاتے ہیں اور قیمت ابھی پوری ہوئی نہیں اور باتوں کے درمیان جس نے جو چیز بیچنی ہے، مثلا کپڑا بیچنا ہے اور وہ کپڑا اس نے خریدنے والے کی طرف پھینک دیا اور کہا کہ اب بس یہ تمہارا ہو گیا، اب تمہیں اتنی قیمت پہ لینا پڑے گا، یعنی وہ رضامند ہے یا نہیں ہے، اس کو بہرحال اس قیمت پہ خریدنا پڑے گا۔ اور بے ملامسہ جو ہے وہ یہ ہے کہ خریدنے والے نے اس کپڑے کو ہاتھ لگایا اور کہا بس میری ہوگی، تو مانتا ہی نہیں مانتا، بس میں نے یہ لے لیا، تو ان دونوں طریقوں سے منع کیا۔ یہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ لوگ کوئی چیز خریدتے ہیں، پکڑ لی ہاتھ میں اور دکاندار سے کہا بس میں نے اس سے زیادہ تو دینے ہی نہیں ہے، یہ جو میں نے بول دیا نا بس میں نے اتنے ہی دینے ہیں، تو اس میں اگلے کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو ان دونوں چیزوں سے بھی منع کیا۔ اور یعنی اصل میں تو جو باب ہے وہ ان 2 اوقات میں نماز پڑھنے کا ہے کہ بعد فجر اور بعد عصر نوافل نہ پڑھے جائیں، اور اگر کوئی نوافل پڑھنے ہیں تو فجر کے بعد جب سورج پوری طرح سے طلوع ہو جائے جس کو ہم اشراق کا وقت کہتے ہیں، اور اس وقت پڑھے جائیں، اشراق پڑھی جائے، نوافل جو ہیں اشراق کے وقت میں پڑھے جائیں، اور حتیٰ کہ اگر فجر کی 2 سنت قضا ہو گئی ہیں تو ان کو بھی جب سورج پوری طرح طلوع ہو جائے اس کے بعد پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے اگر کسی کی نماز عصر بالکل قضا ہو گئی ہے اور اس کے پاس اب سورج بالکل غروب ہو گیا کنارہ اس کا، تو اس کی صورت بھی یہی ہے کہ جب سورج پوری طرح سے غروب ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس کی قضا پڑھے، اس سے پہلے نہ پڑھے، چاہے وہ مغرب پڑھنے کے بعد قضا پڑھے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح سے جو فجر کا وقت ہے اس کے بعد بھی نوافل جو ہیں وہ نہ پڑھے جائیں، اور نمازوں کی ان اوقات میں جو ممنوعات ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔